بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور چینل آپ کا پسندیدہ ARYQ TV۔ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے سیرت النبی کے حوالے سے، اور جتنے پروگرام اب تک آپ نے دیکھے ہیں ان پروگراموں میں جو چیزیں زیر بحث آئیں، خاص طور پر جو پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، اس میں عزیمت اور جو ہے وہ رخصت، عزیمت، شہادت، اقامت دین، حفاظت دین، شہادت دین، اس پر بات ہو رہی تھی۔ چونکہ محرم الحرام کے مہینے سے گفتگو کا آغاز ہو گیا تھا تو اس پہ بات ہوئی، اور ظاہر یہ سب دین کے عملی پہلو، اطلاقی پہلو جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نظریاتی پہلو، ایک ہوتا ہے اطلاقی پہلو، یعنی کہ ایک نظریہ ہے اس پہ عمل کیسے ہوگا اور اس پہ عمل کر کے نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم صرف جو ہے نظریاتی پہلو پر رہتے ہیں، دین یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے۔ اس کا اطلاقی پہلو کیا ہے، اسے دیکھنا ہے تو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں جانا پڑے گا، اسے دیکھنا ہے تو کربلا میں جانا پڑے گا، اسے دیکھنا ہے تو شہادت حسین دیکھنی پڑے گی، 72 نفوس کی شہادتیں دیکھنی پڑیں گی، تو پتہ چلے گا اسلام کو طالبہ کیا کرتا ہے اور کہاں لے جا کے جو ہے اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں کہاں تک پہنچنا چاہیے، اور پھر ظاہر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ تو بات اس حوالے سے ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں، تو میں چاہوں گا شجاع صاحب پچھلے پروگرام کا ریکیپ دیں، تو پھر آج ہم اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ باتوں ہی باتوں میں جو ہے وہ اسلام کے اطلاقی پہلو پر نکل گیا، اور پھر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جب ہم یہ سوچنا چاہیے، سوچنا پڑتا کیا، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں یار۔ ہم جو زبانی کلامی جو ہے اسلام کرتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کیا مقبول ہو جائے گا؟ وہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم اس سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ بھی نہیں لے پائے، البتہ پچھلے پروگرام میں جو ہم نے کلام کیا تھا اس کا ریکیپ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے یاد دہانی کے طور پر آئے۔ ماہ محرم الحرام کا تذکرہ ہوا، ہر مہینے کے آغاز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا، اس کا تذکرہ ہوا، اس کا مفہوم بیان ہوا۔ پھر یہ گزارش کی گئی کہ ان دعاؤں کو ہمیں ہمارے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر مسنون دعا ہے، تو ہر مہینے کے آغاز پر دعاؤں کا اہتمام یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ بات شہادت پر چلی تو شہادت کے وسیع تر تصور کو ہم نے سمجھا، فریضہ شہادت پر بھی کلام ہوا، اور آج پوری امت کو شہداء اس معنی میں کہا گیا کہ اب ختم نبوت کے بعد فریضہ شہادت کو ادا کرنا، اپنے قول کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اجتماعی نظام قائم کر کے، یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے کہ وہ اس کی کوشش کرے، محنت کرے اور جد و جہد کرے۔ ہاں، جو جان تک کا نذرانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے، کہ اس فریضہ شہادت حق کو ادا کرنے کے لیے اب جان کے بعد تو کچھ بچتا نہیں کہ بندہ لگا سکے۔ پھر ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر تذکرہ بھی کیا، عاشورہ کے دن کا تذکرہ اشارتاً تاریخی حوالوں سے ہمارے سامنے آیا۔ پھر شہادتیں یعنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک دور میں وہ غلبہ دین کے لیے تھا، آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد دین جو غالب ہو چکا تھا اس کی حفاظت کے لیے شہادتوں کا تصور، اور سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین 3 خلفاء کی شہادتیں، ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ اور پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف اقدام کا معاملہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے ان کے خلاف قلع قمع کرنے کے لیے قتال کا معاملہ، سینکڑوں ہزاروں جانیں اللہ کی راہ میں پیش ہوئیں۔ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم نے کلام کیا کہ جو مزاج رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق جو نظام خلافت قائم تھا، جس کو برقرار رکھا گیا، مینٹین رکھا گیا، خلافت
راشدہ کے دور میں جب اس میں ملوکیت کو داخلے کا موقع دیا جا رہا تھا اور جب وہ ان اصولوں سے فرار اختیار کیا جا رہا تھا، وہاں بند باندھنے کے لیے سیدنا حسین تنہا نہیں اپنے گھر والوں کو لے کر کھڑے ہوئے اور عزیمت کا راستہ اختیار کر کے راہ خدا میں جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا۔ تو پھر ہم نے آخری نقطہ یہ رکھا کہ ان شہادتوں کے تذکروں کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو فوڈ فار تھاٹ آنا چاہیے، غور و فکر کے لیے بات آنی چاہیے، لائن آف ایکشن آنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ آج تو دین مغلوبیت کا شکار ہے، وہاں جانیں پیش ہوئی ہیں، مقدس ترین نفوس نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا ہمارا پسینہ بھی بہہ رہا ہے؟ کیا ہماری جان، مال، وقت، صلاحیت، گھر بار، وسائل وغیرہ کیا اللہ کے دین کے نفاذ اور اس کے غلبے اور اس کی اقامت کی جد و جہد کے لیے ہم لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس پر ہم نے کلام کیا۔ اور ایک بات وہ بھی پیش ہوئی کہ اگر شہادت کا رتبہ، جان تک کا نذرانہ پیش کرنا، شہید ہو جانا، اگر یہ خواہش دل میں نہیں ہے اور اس ہاتھ پر بندہ جا رہا ہے تو گویا کہ وہ نفاق کے حال پر جا رہا ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ بھی تذکرہ گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ تھا کہ صاحب اسلام کے اطلاق کے پہلو پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور آج کے فتنہ پرور دور میں جب گھر گھر فتنہ موجود ہے اور ایک دنیا بھر میں ایک عجیب فضا جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، دین اسلام جو ہے بظاہر مغلوب ہو چکا، مغلوب ہونے والا دین تو ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تو اسے غالب کر کے ہی رہے گا چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، لیکن عارضی طور پر یا ہمارے اعمال کی وجہ سے جو مغلوب ہوا ہے، تو اصل میں دین مغلوب نہیں ہوا ہے، مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں۔ دین تو اپنی جگہ غالب ہی، وہ غالب ہی رہے گا اللہ کا حکم۔ مسئلہ ہے کہ ہم اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں اس دین کو دوبارہ جو اس کی تجدید، اس کی احیاء کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، یہ اب ہماری ذمہ داری، ہمارا جو ہے وہ نصب العین ہے۔ اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں جن جن طریقوں سے رسول اللہ نے گزارا اور جو ہمیں سمجھایا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، دین کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ حصول علم ہے، چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ علم کا حصول ہے۔ ہم جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا۔ دیکھیے اب پچھلے پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی جو خود میرے علم میں پہلی مرتبہ مطلب سنی میں نے پہلی مرتبہ، کہ شجاع صاحب جو فرما رہے تھے کہ صاحب قمری تاریخ جو ہے ان کو یاد رکھنا اور ان کے مطابق دین کے معاملات کو کرنا فرض کفایہ۔ آپ یقین کریں، اس میں کوئی شرمندگی کی بات میں آپ سب کے سامنے کھلے عام کہہ رہا ہوں، اتنی عمر گزر جانے کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں یہ بات پتہ چلی، مجھے پتہ چلی، میری جہالت ہے کہ صاحب یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ بات آج تک تو علم حاصل کرنے کی اگر جد و جہد ہو، کبھی اس پہ سوچا بھی نہیں ہم نے، سوچا ہوتا تو ہم کوشش کرتے اور معلوم کرتے، پڑھتے، دیکھتے تو سوچا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور رسول اللہ نے سب سے زیادہ ترغیب جو ہے وہ علم کی دی۔ بجا فرمایا آپ نے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ اس پر ابتدائی گفتگو شروع کر دی تھی۔ اب وہ چونکہ محو ہو گئی ہوگی، لہذا پھر وہیں سے ہم چلیں گے جہاں سے ہم چلے تھے۔ دیکھیے جب ہم مسلسل ایک ہمارا موضوع چلا آیا جس کے تسلسل میں اب ہم اصول علم پر بات کریں، وہ ہے فریضہ دعوت دین پیش کرنا۔ اب دعوت پیش کرنی ہے تو کس چیز کی پیش کرنی ہے، یہ بھی ایک معاملہ، اور جس چیز کی پیش کرنی ہے اس کا علم دوسرے سے پہلے میرے لیے ضروری ہے۔ تو اچھا پھر میں دعوت پیش کروں گا اعمال کی، تو مجھے خود پہلے عامل ہونا پڑے گا، عمل کرنے والا ہونا پڑے گا۔ تو چاہے میں خود باعمل بننا چاہوں یا میں دعوت دین کا کام کرنا چاہوں، ان دونوں کے لیے جہاں اخلاص نیت ضروری ہے، اور ایمان تو شرط اول ہے، اس کے بغیر تو عمل قبول نہیں ہوتا، جہاں اخلاص نیت ضروری ہے اور ایمان ضروری ہے، اتنا ہی حصول علم بھی ضروری ہے کہ جب میں اللہ کا بندہ بننا چاہوں گا، معاف کیجیے گا، نبی اکرم علیہ السلام کا سچا امتی بننا چاہوں گا، میں معلوم تو کروں مجھے کیا کرنا ہے جس سے رب راضی ہوگا، اور کیا نہیں کرنا کہ جن باتوں سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم تو ہو کہ دین ہے کیا جس کی میں نے دعوت دینی۔ اس سے مراد دین کے ہر عمل کو اور ہر حکم کو جاننے کی بات نہیں ہو رہی، اس پر ہم کلام کر بھی چکے ہیں اور مزید کریں گے کہ کیا فرض کفایہ کے درجے کی بات ہوتی ہے اور کیا فرض عین کے درجے کی بات ہوتی۔ سادہ سی بات، کیا وہ علم ہے جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض کے درجے میں، بہر صورت فرض کے درجے میں ہے،
اور کیا وہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے حاصل کر لیا ہو تو باقی امت کے لیے وہ کفایت کر جائے گا، اس لیے فرض کفایہ اس معنی میں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب بات چل رہی ہے حصول علم کے اعتبار سے۔ ہمارا دین علم دین کی اہمیت کو، حصول علم کو مختلف پیرایوں میں بیان فرماتا ہے۔ پہلی وحی، پہلا لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ جو وحی کی ترتیب میں نبی علیہ السلام کو عطا ہو رہا ہے وہ اقرا کا لفظ ہے۔ معروف بات ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، 2 مرتبہ اقرا کا لفظ ہے، اور قلم کا لفظ بھی آیا، علمہ اللہ نے علم عطا فرمایا، یہ لفظ بھی اس میں آ رہا ہے۔ تو پہلی وحی کے اگر الفاظ پر ہم غور کریں تو اس سے علم کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ فرشتے بھی کہنے لگے ہم بھی تو اللہ راہ میں پڑے ہیں، ہم بھی تو موجود ہیں، ہم بھی تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کے ساتھ سب کچھ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کچھ چیزوں کے نام فرشتوں کا تم بتاؤ، یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ سبحانک سبحان اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، اور اس وجہ سے فرشتوں پر ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اور جب ہم آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو گویا کہ نسل انسانی بھی اس میں شامل ہے کہ انسان کی فضیلت اگر ہے جن اسباب کے تحت، ان میں ایک بڑا سبب کیا ہے؟ اس کے پاس علم کا ہونا۔ ایک جگہ قرآن حکیم بڑے سوالی انداز میں بات کرتا ہے، اور یہ بھی ناظرین کرام کی دلچسپی کا ایک باعث ہوگی بات۔ قرآن حکیم میں کیو اے سیشن بھی ہمیں ملتا ہے، یا کیو اے کا انداز ملتا ہے۔ قرآن ایک کوسچن سامنے رکھتا ہے، کبھی آنسر دیتا ہے، اور قرآن کبھی کوسچن ایک سوال ایسے رکھتا ہے کہ اس کے آنسر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بڑا واضح ہوتا ہے، جواب اندر سے آتا ہے۔ مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر۔ اب اس کا جواب نہیں دیا گیا، کیوں؟ یہ اتنا سمپل اور کلیئر ہے کہ اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مفہوم میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کوسچن آنسر کی بھی بک ہے، مجھے اور آپ کو توجہ دلاتا ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ چلاتے رہے، اور ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر برسوں آپ کا تدریس کا شعبہ رہا الحمدللہ، کہ ہم جانتے ہیں کہ طلباء کو متوجہ کرنا اور کسی بات کی ہیمرنگ کرنا ان میں، اس کے لیے سوال و جواب سے بہتر کوئی انداز نہیں ہوتا، اور یہی علم حاصل کرنے کا بنیادی۔ ناظرین ایک وقفہ لے لوں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، دنیا میں صرف 6 سوالات ہیں، 5 Ws + 1 H، who, why, where, when وغیرہ وغیرہ، ہاؤ۔ تو یہ میں نے کیا، کب، کیسے، کہاں، کیوں، کون، 7واں سوال جو ہے وہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہی 7 سوال ہیں جو دنیا میں علم کا ذریعہ ہیں، ترقی کا ذریعہ ہیں، تحقیق کا ذریعہ ہیں، اور پوری کائنات کا نظام جو ہے ان سوالوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ سوال اصل میں آدھا علم ہے۔ جو لوگ سوال نہیں کرتے انہیں علم نہیں ملتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا ضروری ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ ہے سوال کر کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے، اور کیا تم جانتے ہو، اور کیا تمہیں خبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو علم دینے کا جو طریقہ ہے تو خود قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ طریقہ یہ سے کہتے ہیں، یہ ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے۔ بالکل، قرآن تو خالق کائنات کا کلام ہے نا، اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ انداز ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال تو بات چلی تھی کہ مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علم کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ المجادلہ میں ذکر آتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لائے ان کے اور جن کو علم عطا کیا گیا ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں اس آیت کے حصے میں درجات کی بلندی 2 اعتبارات سے بتائی گئی۔ ایمان والوں کا درجہ بلند کیا جائے گا، اور جن کو علم عطا کیا گیا ان کا درجہ بلند کیا جائے گا۔ ایمان کے بعد کسی عمل کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر علم کا ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، وہ حدیث بھی یاد آتی، سبحان اللہ، قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا ایک ایک آیت
پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا، اور تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جو آخری آیت قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا علم کا منبع و ذریعہ قرآن حکیم ہے، اور پھر صاحب قرآن کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ بڑی دلچسپ انداز میں ایک بات ہمارے سامنے فرماتا ہے. سورہ فاطر میں آتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت تو وہی اختیار کرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. یہاں علم سے مراد صرف معروف معنی میں ایک کتابی علم نہیں ہے، بلکہ ایسا علم کہ جو اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان بندے کو دے اور اس سے اللہ کی خشیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے. تو علم وہی علم ہوگا جو اللہ کی خشیت پیدا کر رہا ہو، اور کتابیں بھی پڑھ رکھی ہوں اور بھر رکھا ہو دماغ میں سب کچھ، اور لیکن خشیت الہی پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر علم گویا کہ نفع نہیں دے رہا. اب ناظرین محترم، یہ جو گفتگو شجاع صاحب نے کی، وہ بس میں اپنے ٹریک سے ہٹ گیا ہوں، دماغ کسی اور طرف چلا گیا. شجاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جو خشیت پیدا نہ کرے، علم کا ڈھیر لگا ہو. آج ہم انتہائی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ درجے کے دور میں بظاہر گزر رہے ہیں. ہر گلی کے کونے پہ ایک اسکول ہے، جامعات کی بھرمار ہے، یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، ٹیکنیکل ادارے بھرے پڑے ہیں، نیٹ پہ بے پناہ علم ہے. بچہ جو ہے اس کی درس میں انفارمیشن ہے، وہ دسترس میں انفارمیشن ہے. نالج میں اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے، لیکن علم کے جو ثمرات ہیں وہ روز بروز ان کا گراف نیچے کی طرف آتا جا رہا ہے. اخلاقیات تباہ ہے، معیشت تباہ ہے، حالات تباہ ہیں، انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نفسیاتی مسائل. اور علم اتنا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ. کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بے اسم ربک الذی خلق نہیں ہے. کئی پہلو ہیں، اس میں سب سے بڑا پہلو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقرا پر آیت ختم نہیں ہو گئی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، بڑا قیمتی مقام ہے قرآن کا. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. جو خالق ہے اسی کو ہماری ساری ضروریات کا پتہ ہے، اور اس نے علم کی توجہ بھی دلائی ہے، مگر اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے. آج وہ رب کا نام جس کو ہم بعض اوقات ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا، دیس نکالا، وہ معاملہ ہو چکا ہے. یعنی ہمارے مطلب جو آپ نے ابھی فرمایا نا، خشیت تو صرف جب ہی پیدا ہوگی جو علم اللہ کے حوالے سے ہوگا. یعنی جس میں معرفت الہی ہوگی تو خشیت پیدا ہوگی. یہاں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، معرفت نہیں مل رہی ہمیں. جی، تو وہ ایک نالج بینک تو ہمارا بڑھ رہا ہے، مگر وہ جو کوالٹی اس میں آنی چاہیے جس سے خشیت کا معاملہ پیدا ہو، پرپسفل علم ہمارے پاس ہو، خشیت الہی. وہ بھی آپ نے WH کوسچنز کا ذکر کیا نا. اسی طرح کچھ بنیادی سوالات ہیں. میں کون ہوں؟ جی، یہی 5-6 سوال ہیں. یہ دنیا کائنات کیا ہے اور کون اسے بنانے والا ہے؟ یہ فلسفے کے بھی بنیادی سوالات. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی، یہی 6 سوال ہیں. یہی فلسفے کے بنیادی سوالات ہیں، اور وحی الہی ان کے شافی اور کافی جواب عطا کرتی ہے کہ تمہارا خالق ہے، تم اس کے بندے ہو، یہ دنیا امتحان کے لیے، منزل تمہاری آخرت ہے، ادھر بھیجے گئے ہو ادھر کی تیاری کے اعتبار سے. یہ سارے WH اور ہاؤ کے کوسچنز کے سارے جوابات اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ علم میں تو آگے بڑھ رہے ہیں. سارے علم کی عصری علوم کی نفی نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. بات یہ کہ اگر اس کو وحی الہی کی قید سے آزاد کر دیں گے، اس کی شرط سے آزاد کر دیں گے، تو آج ہم بات کر چکے ہیں. میں اوپنلی دعوت دیتا ہوں، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے، 10 بڑے فراڈ پاکستان کے اٹھا لیں، 50 بڑے فراڈ پوری دنیا کے اٹھا لیں. یہ 50 اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، آپ کو کوئی جاہل نہیں ملے گا دنیا بھی لٹریٹ ہونے کے اعتبار سے. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے پوری قوم کو کھایا ہے، پوری قوم کا سودا کیا ہے، پوری قوم کو بیچا ہے، پوری قوم کو بلکہ قوموں کو لوٹا ہے. ایک جاہل نہیں ملے گا. ویل کوالیفائڈ، ویل ورسڈ لوگ آپ کو ملیں گے. تو بھائی گڑبڑ کیا ہو گئی ہے؟ اگر یہی معیار تھا، بلکہ یہی معراج تھی علم کی، تو ٹاپ کوالیفائڈ بندے اور دنیا کے ٹاپ بڑے فراڈ کے اندر ملوث کیوں ہیں آخر؟ بات وہی ہے کہ وہ علم، ایک آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک آنکھ مادیت والی کھلی ہوئی ہے، روحانیت والی بند ہو چکی. اصل میں علم کے بعد جو چیز ایک پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں نالج اسٹور کرنا، اسٹوریج آف نالج جو ہے وہ
یعنی انفارمیشن آ رہی ہے وہ پانی کی طرح، جیسے گڑھے میں پانی جمع ہو جاتا ہے نا، جب وہ بہت دن تک اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ ہمارے علم میں بدبو پیدا ہو گئی ہے بہت بری. اگر وہ چلتا رہے، ہلتا رہے، اس کی نکاسی ہوتی رہے، آتا رہے، نکاسی ہوتی رہے، اور پھر اس میں کچھ معرفت کے معاملات پیدا ہو جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علم میں کیا. یہ جو شجاع صاحب نے کہا نا کہ جب تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، تو اگر یہ رب کے نام سے علم حاصل کیا ہوتا تو خشیت جو ہے آدمی کو بھٹکتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، کیا کر رہے ہو، جی کہاں جا رہے ہو، تمہارا رب کون ہے، تمہیں کس کا جواب دینا ہے، کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا علم ہمیں سکھاتا ہی نہیں. مجھے معاف کیجئے گا، دنیا بھر میں ہمارا علم ہمیں معرفت الہی تو دے ہی نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے نت سامنے. آپ نے پانی کی مثال دی نا، تو اسی دوران خیال آیا، بہت سادہ سی مثال ہے. ہم تزکیے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تزکیہ نفس کا بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کو ذرا لغوی اعتبار سے سادہ کر لیں، پاکیزہ کرنا، تو پانی کو بھی پاک کرنا پانی کو بھی پاک کرنا، اور جسم کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے، عقل کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے، علم کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے. تو علم کا تزکیہ کب ہوگا؟ جب وحی الہی کی قید اس پر لگی رہے. قید سے مراد وہ وحی الہی کے انڈر میں رہے. اقرا بسم ربک الذی والی بات ہے. تو آج علوم تو خوب آ گئے ہمارے پاس، ان کے تزکیے کی ضرورت ہے، اور وہ تزکیہ اعلیٰ ترین علم جو وحی کا علم ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں خشیت الہی پیدا نہیں ہو رہی. دیکھیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں رشینز گئے تھے اسپیس میں، لیونک لے کر گئے، اسپرٹنک لے کر گئے، سب کچھ لے کر گئے. کہتے ہیں جی ہم نے کائنات کو ایکسپلور کیا ہے، کائنات مل گئی، خدا نہیں ملا. خدا مل ہی نہیں سکتا. تو یہ وہ علم ہے جو پرلے درجے کی جہالت کا معاملہ ہے نا. اگر وہ یہی سوچ لے کہ میں یہاں تک جس کی دی ہوئی طاقت سے پہنچا ہوں، میں خود تو نہیں پہنچ گیا نا، یہ جو اکوپمنٹ لے کر آیا ہوں، یہ جو ٹولز لے آیا ہوں، یہ جن سواریوں پر آیا ہوں، یہ ساری حکمتیں بھی تو کسی نے دی ہیں نا، تو کوئی تو ہے. ہاں، اور وہ کہے گا کہ میں نے اپنی عقل استعمال کی تو میں نے یہ بنا لیا. وہ کمبخت تم جس میٹر کو استعمال کی تو میٹر کس نے بنایا؟ پھر یہ ڈیبیٹ آتی کہ میٹر خود بخود ہے. اس لیے یہ تاریخ میں یہ گمراہی رہی ہے کہ خالق بھی ہمیشہ سے ہے اور مادہ بھی ہمیشہ سے، میٹر بھی یہ اپنی جگہ فلسفے کے میدان میں گمراہی کا معاملہ رہا. بہرحال تو چاہے وہ رشینز تھے یا وہ آئزک ایزمک، کچھ عرصے پہلے سائنٹسٹ کا انتقال ہوا، اس سے اس کے آخری دنوں میں انٹرویو لیا گیا تھا کہ بھئی تو مر جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ بولا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ آج اس کے علم نے اس کو یہیں تک لا کر پہنچایا. تو اس کی عقل اور صدیوں پہلے کے جاہل کی عقل میں جو خدا کا انکار کرنے والا تھا کوئی فرق نہیں ہے. اس سے بہتر تو وہ ٹھہرا جو کبھی بکریوں کی مینگنیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار یہ بتا رہی ہے مینگنیاں کہ یہاں سے بکری گزری ہے، تو یہ کائنات، یہ پہاڑ، یہ زمین آسمان بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ایک بوڑھی اماں اس سے بہتر تھی 14 صدیوں پہلے. جب اس اماں سے پوچھا اماں تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کمبخت یہ چرخہ میرے چلائے بغیر چلتا نہیں ہے، یہ زمین آسمان کائنات یہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئی، کسی چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے، کیا تیرا دماغ خراب ہے؟ تو وہ زیادہ بہتر تھے چرخہ چلانے والے اور صحرا میں بکریوں کو پالنے والے ان پڑھے لکھے جاہلوں کے مقابلے میں کہ جن کو خدا نہیں ملتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تعلیم اور بات ہے، جہل اور بات ہے. جی پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہو سکتے ہیں. ابو جہل جو ہے وہ جاہل آدمی نہیں، مطلب ان پڑھ نہیں تھا، مطلب انگوٹھا چھاپ نہیں تھا. ابو جہل اپنے وقت کا خطیب تھا، اپنے وقت کا شاعر تھا، اپنے وقت کا حکم تھا، ابو الحکم تھا کہلاتا تھا، چونکہ حکم وہ فیصلے کرتا تھا، چیف جسٹس تھا، پارلیمنٹ کا سب سے بڑا جو ہے وہ سردار تھا، سب کچھ تھا، خطیب بہت اچھا تھا. اس کے بعد لقب کیا تھا؟ ابو جہل کا. اتنا علم رکھنے والا ابو جہل. جی نام عمر بن ہشام تھا. جی پہلے کنیت تھی ابو الحکم، حکمت والا، حکمت والا، دانائی والا. اور دار الندوہ ہم پڑھ چکے ہیں سیرت کے بیان میں، قریش کی پارلیمنٹ تھی جس کا سردار تھا، چیف سردار تھا وہ. لیکن جب وحی کا انکار کیا اور وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو ابو الحکم سے بنا ابو جہل. ہم تعلیم یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ اور تزکیہ یافتہ لوگ نہیں ہیں. جی تو اب سارا مسئلہ یہ ہے، معاف کیجیے گا، ایک طرف تو قرآن حکیم کی آیات جن میں جا بجا علم کی طرف توجہ دلائی گئی. اچھا پھر اس قدر بڑی قیمتی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے تلقین کی گئی، حضور کے ذریعے امت کو تعلیم ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. گویا کہ جس کسی شے میں اضافے کے لیے دعا وہ ہوگی، قرآن کریم سکھا رہا ہے
جس کسی شے کے لیے قرآن حکیم اضافے کی دعا سکھا رہا ہے وہ علم کے اضافے کی دعا ہے. تو رب زدنی علما، اے میرے علم میں اضافہ فرما دے. اچھا یہ تو آیات قرآنی میں سے کچھ کا ذکر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال کے ذریعے خود علم کی اہمیت ہمارے سامنے رکھی. کبھی اللہ ایک وقفہ لے لیں. بالکل بجا ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں، چونکہ ہم تعلیمی یافتہ عہد کے لوگ ہیں تو ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے اس پر تو زیادہ بہتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. علم کی اہمیت، علم کے جو ثمرات ہیں اس پر گفتگو جو ہے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا آخری جملہ میرا وقفے سے پہلے یہ تھا کہ ہم تعلیم یافتہ عہد کے لوگ ہیں، تعلیم کا مفہوم تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اپنا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے تعلیم یافتہ ہیں. دیکھیں ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، میں نے جو تعلیم حاصل کی نا اس کا جو سائز ہے وہ میرے والد صاحب کے نالج سے زیادہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن میں خود وٹنس ہوں کہ میرے والد صاحب کا جو کردار، ان کی سادگی، ان کی قناعت، اور ہم ذکر کر چکے ہیں ایک بڑے ادارے میں پاکستان کسٹمز میں نوکری کرتے تھے اور انتہائی درجے کے ایماندار. سادگی، قناعت، شرافت، آپ 100 الفاظ اور ایڈ کر لیں، مطلب مجھ سے بہت زیادہ آگے تھے. تو میں کبھی پریشان ہوتا ہوں کہ ان کا نالج کا اماؤنٹ اتنا، جسٹ سمپل بی اے پاس. ہمارا نالج جناب ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کر رہے تھے اور ہم نے ٹیکنالوجی بھی کچھ تو اکاؤنٹس بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا، وہ بھی سیکھا، کچھ اللہ تعالیٰ نے دین کی بھی توفیق عطا فرما دی ان کے اعتبار سے. تو یہ تو میں بات کر رہا ہوں جسٹ ہماری پچھلی جنریشن کی. آئیے چھوٹا سا انالیسس اور کر لیتے ہیں. آج جو تعلیم کے میدان کھلے ہوئے دنیا میں 100 برس پہلے اس کا تصور بھی تھا؟ نہیں تھا. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، پاکستان میں پوچھیں، امریکہ میں پوچھیں، مڈ ایسٹ میں پوچھیں، افریقہ میں پوچھیں، 100 برس پہلے زندگی سہل اور آسان تھی، یہ آج آسان ہے. 100 برس پہلے زندگی کی پیچیدگیاں کم تھیں، یہ آج کم ہے. 100 برس پہلے مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے سکون زیادہ تھا. سکون زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، شعبہ جات میں سکون جو ہے وہ روز بروز کم ہو رہا ہے. بعض جگہ تو اس کا گراف 0 تک آ گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو کہتے ہیں نا نایاب کموڈٹی ہو گئی سکون کا معاملہ. تو آپ غور کریں کہ 100 برس پہلے کا تعلیم کا میدان یہاں تھا تو آج تو میرا ہاتھ اوپر تک جائے گا تو شاید کیمرے سے آؤٹ ہو جائے، بہت اوپر ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں زندگی کی پیچیدگیاں، اگر انگریزی میں کہیں کمپلیکیشنز آف لائف، پہلے کم تھیں اب زیادہ ہو گئیں. میکسیمائز ملٹیپلائی. 100 برس پہلے ٹیکنالوجی ادھر تھی نا، آج ٹیکنالوجی ادھر ہے. آپ اور ہم سب رو رہے ہیں آج. 100 برس پہلے ہمارے رشتے زیادہ مضبوط تھے، آج ہمارے رشتے کمزور پڑ گئے. میرے سامنے اسمارٹ فون رکھا ہے آپ کی جیب میں، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. بہرحال تو یہ ہے جو اب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے بہت زیادہ، دوسری آنکھ بند ہے، ہم اس کے کھولنے اور اس پر توجہ کرنے کی بنیادی مسئلہ یہ ہے. ناظرین علم بہت آ گیا، عمل کہاں گیا نہیں پتا. لیکن جس چیز کا سب سے زیادہ نقصان ہوا نا اس دور میں، جیسا ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ سکون گیا، سب کچھ تو گیا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ڈکریز ہوئی ہے یا نیچے کی طرف گئی ہے اور بلکہ ختم ہی ہو گئی ہے، وہ ہے روحانیت. ہمارے زندگی میں مادیت اس قدر اوپر آ گئی ہے کہ روحانیت کہیں دبنے کے بعد بھی اسٹیکر بن کے اندر دفن ہو گئی ہے زمین میں. روحانیت ملتی نہیں، کہیں ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں اللہ ماشاءاللہ، سوائے ان لوگوں کو جنہیں اللہ کی طرف سے کوئی توفیق مل گئی ہو. تو روحانیت عام آدمی میں تو نام کو بھی نہیں رہی، اندر خالی ہو گیا، بالکل کھوکھلا. بالکل توکل ختم، توکل ختم ہے. اسباب کو سب کچھ سمجھ، بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نا امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے. ہاں آج اسباب کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، مسبب الاسباب کو بھلا کر. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں علم کے فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. مشہور واقعہ، ایک طرف کچھ حضرات بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں اور ایک طرف کچھ حضرات بیٹھے ہیں، وہ مجلس تھی علم کی. تو حضور علیہ السلام نے ذکر والوں کی بھی تحسین فرمائی، مگر آپ تشریف فرما ہوئے مجلس علم کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو اس طرز عمل سے
علم کی اہمیت کو نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا. کبھی حضور علیہ السلام فرماتے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ آئندہ کسی وقت ہم بات کریں گے کہ کیا علم ہے جو فرض عین کے درجے میں، وہ جب علم کی اقسام پر اقسام پر گفتگو بات کریں گے کریں انشاءاللہ. ٹھیک، لیکن حضور علیہ السلام نے عموم کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس کا اجر اور ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو عطا ہوتا ہے. نمبر 1، کوئی صدقہ جاریہ کا عمل، ایسا عمل جس سے مخلوق خدا کو مستقل فائدہ پہنچے. مسجد کی تعمیر ہے، درخت کا لگا دیا جانا ہے جس کے سائے میں لوگ کھڑے ہو جائیں، اپنی گاڑی پارک کر لیں، وغیرہ وغیرہ مثال. نمبر 2، وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک وہ اس سے نفع اٹھائیں گے تو اس سکھانے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. تو وہ جو دعوت دین والا کام ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں، آج ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. البتہ اگر یہ کام کیا جائے سکھانے والا تو ایسا عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے. اور نمبر 3، نیک اولاد. اچھا، اولاد نیک کب بنے گی؟ جب اس کو میں نیکی کی تعلیم دوں گا، اور تعلیم تب دوں گا جب مجھے خود نیکی کا علم ہوگا. میں خود نیک ہوں گا تو تعلیم دوں گا نا. مجھے معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، میں خود نیک ہوں گا تو میں اپنی اولاد کو نیک بناؤں گا نا. مطلب میں تو اپنے لیے خود گڑھے کھود رہا ہوں، جس میں میں پہلے شامل، اپنے لیے خود گڑھے کھودے ہیں. ہم نے اپنی اولاد کو ایسا بنایا کہ ہم جب مر جائیں گے تو وہ ہمارے لیے شاید دعا بھی نہ کریں، ایصال ثواب بھی. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. ہماری بیشتر لوگوں، ہم میں سے بیشتر لوگوں کی اولادوں کی، اور اس میں قصور ہماری اولادوں کا نہیں، ہمارا اپنا ہے. ہم نے اپنے لیے خود گڑھے کھودے. جی، تو یہ 3 باتیں ہیں: صدقہ جاریہ کا عمل، علم جو سکھایا جب تک دوسرے نفع اٹھائیں، اور نیک اولاد. اولاد کو نیک بناؤں گا تب جب، جیسا آپ نے فرمایا کہ نیک خود بھی تو بنوں، خود بنوں گا تو اولاد دیکھ کے بنے گی نا. اور نمبر 3 اس جملے میں کہ نیکی ہے کیا یہ تو پتہ کروں، کیا کرنے والے کام ہے، اس کے لیے علم کا حصول ضروری. گویا یہ تینوں کام، صدقہ جاریہ والا کام ہو، علم کا سکھانے والا کام ہو، اولاد کو نیک بنانے والا کام ہو، ان سب کے لیے بھی علم کا حصول ضروری ہے. بہرحال تو یہ فضیلت کی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، جو علم کے حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، کس قدر ترغیب ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں. اب بچے سوال کرتے ہیں پر کے اوپر سے چل کے جا رہے ہوں گے ہم کیا؟ تو بھائی یہ بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے نہیں ہے. کہ بھائی فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ہمارے اعتبار سے ان کا جسم اس معنی میں نہیں ہے کہ ہمیں نظر آتا ہو. یہ پر بچھانے کا مطلب استقبال کرتے ہیں، سایہ کرتے ہیں ان کے اوپر، اپنا وٹنس بنتے ہیں. اللہ گواہ بنتے ہیں. وٹنس سے گواہ بننے سے حدیث مبارک یاد آتی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جب کبھی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اور مراد اول تو اللہ تعالیٰ کا گھر مساجد ہیں، اور پھر جہاں کہیں بھی، تو اللہ اور ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی کتاب کا سیکھنا سکھانا، قرآن کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا. جہاں قرآن حکیم کی یہ محافل سجتی ہیں 4 برکتیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. نمبر 1، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کے فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، گواہ بنتے ہیں. نمبر 3، اللہ سکینت کی کیفیت ان کو عطا فرماتا ہے. اور نمبر 4، اللہ ایسے بندوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر کیا علم ہوگا. تو یہ 4 فضائل، اللہ کی رحمت کا ڈھانپ لیا، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے احاطہ کرتے ہیں، سکینت کی کیفیت، سکون کی کیفیت عطا ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کا ذکر فرماتا ہے. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے جو علم کا سکھانے والا بن جائے، سبحان اللہ، تو اس کے لیے سمندروں میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں دعا کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت. اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہمیں چیونٹیوں کی زبان بھی نہیں آتی، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، اور ہمیں مچھلیوں کی زبان بھی نہیں آتی. آج تک کسی زولوجسٹ نے، زولوجی کے ماہر نے ہمیں مچھلیوں کی زبان بتائی نہیں کہ وہ کیا بولتی ہیں. اسے خود بھی نہیں پتا کیا بولتی ہیں، لیکن وہ بولتی ہیں، باتیں کرتی ہیں. اللہ نے ہر مخلوق کو بولنے پر قادر کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک الگ بات ہے. اور یہ علم کے حوالے سے جو فضیلتیں بیان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی بصیرت دے دیتا ہے. ہاں، بہت پیاری حدیث ہے، اور بخاری شریف میں بھی ہے، بہت قیمتی بات ہے.
یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دیا تو یہ حدیث سے اپنا جائزہ لے اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں دین کی کتنی بصیرت حاصل ہے. جی. تو جس کسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اب اگر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہوں تو اپنے تئیں اپنے طور پر تو دین کے سیکھنے کی کوشش میں لگ جاؤں تو اللہ مجھے اور آگے بڑھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کی میں رحمت کا مستحق بنتا چلا جاؤں گا. تو خیر کی طرف، دین کے سیکھنے کی طرف، علم دین کے سیکھنے کی طرف، ہدایت کی بات سیکھنے کی طرف اگر میرا قدم بڑھ رہا ہے تو یہ اطمینان پائیں، سعادت مندی سمجھیں کہ اللہ نے میرے لیے بھلائی کا ارادہ یہ فرمایا. پیمانہ ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا، ایک میٹر ہے جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے. اگر ہمیں دین کی سمجھ ملی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اور اگر ہمیں دین سے دوری ہوتی چلی جائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، اس نے ہمارے لیے کوئی اچھا ارادہ نہیں فرمایا. اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. میں حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں تاکہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مشہور حدیث بخاری شریف کی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. حدیث مبارک مکمل. اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.